سوال نمبر 14 الیاس خان کا انڈیا سے پوچھتے ہیں روزہ افطار کی دعا کون سی ہے اور دعا افطاری سے پہلے پڑھنی ہے یا بعد میں؟ افطار کے بعد پڑھنی ہے. جو روایت ابو داؤد والی ہے وہی مضبوط ہے. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ رگیں تر ہونے کے بعد ہی آپ نے اس کو پڑھنا ہے دعا کو. باقی جو دوسری دعا ہے اللہم انی لک صمت، وہ تو امام داؤد نے خود لکھا ہے کہ وہ مرسل ہے، چھوٹا ہوا واسطہ ہے اس میں. نیکسٹ. سوال نمبر 15 ہے تابش ترار بھائی کا پوچھتے ہیں حجر بن عدی کی شہادت کی جو روایت ہیں کیا وہ سب ضعیف ہیں؟ نہیں، روایتیں صحیح بھی ہیں اس میں. آپ المستدرک للحاکم کھول کے دیکھ لیں. حجر ابن عدی کے بارے میں ان کا آپ پوری بایوگرافی پڑھ کے دیکھیں، وہ بالکل ایگریڈ اپون ہے. ایون ناسبی بھی مانتے ہیں، وہ دوسری طرف چل پڑتے ہیں، ان کو باغی شمار کرتے ہیں. یہ تو مانتے ہیں کہ وہ شہید ہوئے. نیکسٹ. سوال نمبر 16 حاشر عنایت کا واک اینڈ سے پوچھتے ہیں کہ شیطان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر بھاگ جاتا تھا یا راستہ بدل لیتا تھا، کیا یہ روایت صحیح سند سے ثابت ہے؟ جی بخاری مسلم ہے. نیکسٹ. سوال نمبر 21 ہے محمد عدنان بھائی کا انڈیا سے پوچھا اگر زکوٰۃ نہیں دیتے اور 20% انکم ٹیکس دیتے ہیں تو کیا بچا ہوا مال حرام ہوگا اور کیا 40 دن کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی؟ میں کافی دفعہ اس کے اوپر بول چکا ہوں بھائی. زکوٰۃ تو اللہ سے آپ کو دینی ہے. ٹیکسز جو آپ دیتے ہیں اس کے اگینسٹ آپ کو کئی ایک بینیفٹ بھی گورنمنٹ کی طرف سے مل رہے ہوتے ہیں. آئیڈلی تو ایسا ہی نظام ہونا چاہیے کہ جب ٹیکس کاٹ لیا تو زکوٰۃ کی حاجت نہیں ہونی چاہیے. لیکن ظاہر آئیڈیل نظام تو یہاں نہیں چل رہا نا، تو اس لیے آپ کو زکوٰۃ تو دینی ہے، باہر صورت دینی ہے زکوٰۃ. وہ تو فرض ہے. اسلام کے جو 4 فرائض ہیں عقیدہ توحید اور رسالت کے بعد ان میں سے ایک ہے یہ. نیکسٹ. سوال نمبر 22 ہے عبداللہ بھائی کا انڈیا سے پوچھتے ہیں چلتی ٹرین میں نماز کیسے پڑھیں؟ ٹرین تو عموماً سیدھی چل رہی ہوتی ہے. قبلہ رخ کا اہتمام کر لیں اور نماز پڑھیں. کوشش کریں آپ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے، فرض نماز. نفلی نماز کے لیے تو قبلے کا بھی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو بخاری مسلم میں ہے، نبی الاسلام چلتی سواری میں اونٹ کے اوپر بیٹھ کے نفلی نماز پڑھتے تھے اور اس چیز کی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے کہ سواری موڑ رہی ہے. جو استقبال قبلہ ہے، قبلہ کے رخ ہونا، یہ نفلی عبادت کے لیے شرط نہیں ہے سفر کے دوران. البتہ بخاری مسلم ہے کہ آپ فرض زمین پہ اتر کے پڑھتے تھے. تو اگر ٹرین کسی ایسے اسٹیشن کے اوپر رکتی ہے جہاں آپ کو تھوڑا ٹائم ملے تو بہتر تو یہ کہ آپ اسٹیشن پہ اتر کے نماز پڑھیں. اور اگر رک ہی نہیں رہی ہے وہ تو پھر قبلے کا اہتمام کر لیں. عموماً ٹرین سیدھی چل رہی ہوتی ہے، ایک دفعہ قبلے کا اہتمام کر کے نماز شروع کر دیں. 2 فرض ہی پڑھنے ہوں گے نا آپ نے. نیکسٹ. سوال نمبر 23 ہے شیخ بلال کا پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ اس میں سے ہو جائے گا، تو لباس ان جیسا پہنا اور کٹنگ ان جیسی کروانے، کیا یہ بھی اسی میں آئے گا؟ مذہبی ایکٹیویٹی کو انوالو ہو جائے نا اس کے اندر، وہ آئے گا اس میں. باقی جو اس طرح کے معاملات ہیں، پینٹ شرٹ پہننا، ٹائی پہننا، یہ کوئی مذہبی ایکٹیویٹیز نہیں ہے. یہ پوری دنیا میں کامن ہی چل رہا ہے. ایک سکھ بھی ٹائی پہنتا ہے، ایک ہندو بھی پہنتا ہے، ایک مسلمان بھی پہنتا ہے. اور اگر یہ مذہبی علامت ہوتی تو ویٹیکن سٹی کا پاپ پہنتا، وہ تو نہیں پہنتا، وہ تو سلیو لٹکاتا ہے. ہاں سلیو نہیں آپ لٹکا سکتے. سکھوں والا کڑا نہیں پہن سکتے. ماتھے پہ ہندوؤں والا سندور نہیں لگا سکتے. تو جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ اس میں شمار ہوگا. وہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ ابو داؤد کی جو حدیث ہے، یہ مذہبی ایکٹیویٹیز کے اندر ہے، دنیاوی ایکٹیویٹیز میں نہیں ہے. ورنہ تو میرے بھائی یہ لیپ ٹاپ، یوٹیوب، کیمرہ، گھر میں آپ کے ایئر کنڈیشن، فریج، یہ سب کی سب چیزیں مشابہت میں ہی تو آ رہی ہیں. اجمیر شریف والوں، بغداد شریف والوں، بریلی شریف اور دیوبند شریف نے تو یہ نعمتیں آپ کو نہیں دی ہیں. یہ تو گوروں نے سارے کام کیا ہے نا. آج کے ماڈرن ورلڈ میں سائنس کی برکات ہے نا، تو یہ اس میں نہیں آتی. نیکسٹ.
سوال نمبر 24 ہے عدنان خان کا، انڈیا سے پوچھتے ہیں میں کماتا ہوں لیکن فطرانہ میرے والد صاحب دیتے ہیں، تو کیا وہ فطرانہ مجھے ہی دینا ہوگا یا والد صاحب بھی دے سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی بھی دے سکتا ہے. جو مالی عبادت ہے وہ کوئی بھی کسی کی طرف سے کر سکتا ہے. فطرانہ جو کہ پیورلی مالی عبادت ہے تو کوئی بھی دے ادا ہو جائے گی. اسی طریقے سے زکوٰۃ ہسبینڈ دیتا ہے، زیور جو ہے بیوی کے نام پہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ہو جائے گی. لیکن جو بدنی عبادتیں ہیں جس طرح نماز اور روزہ، یہ شخص جس کے اوپر فرض ہے اسی نہیں کرنی ہے. جو مالی باتیں ہیں، ایون قربانی بھی کوئی کسی کی طرف سے کر دے تو ادا ہو جائے گی. نیکسٹ. سوال نمبر 25 ہے سعید اختر انگلینڈ سے پوچھتے ہیں کچھ لوگ وسائل کے ہوتے ہوئے بھی اس وجہ سے حج عمرہ نہیں کرتے کہ پہلے بیٹی بہن کی شادی کریں گے، جب سب فرض سے فارغ ہوئے تب عمرہ یا حج کریں گے، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ اگر تو انہوں نے شادی کے لیے جو اخراجات بڑے لیول کے اوپر کرنے ہیں پھر تو غلط ہے. لیکن اگر ان کو شادی کے لیے ایک نامنل رقم چاہیے اور اس رقم کو اگر وہ خرچ کر دیں گے تو شادی نہیں ہو سکے گی بچوں کی، تو پہلے شادی کے اوپر یعنی ایمفسائز کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے پوری زندگی پیسے جوڑتے رہیں اور بہانہ یہ کریں. پھر سادگی کے ساتھ کریں، جلدی جلدی کر کے حج کے اوپر جائیں. اس سے پہلے موت آ گئی تو پھر کیا کریں گے؟ نیکسٹ. سوال نمبر 26 ہے ابراہیم خان کا مردان سے پوچھتے ہیں میں پہلے اپنے دوستوں کو دعوت دوں یا رفع دین سے نماز شروع کروں، کیونکہ اگر میں نے رفع دین سے نماز شروع کی تو وہ میری دعوت نہیں سنے گے، میری بات نہیں سنے گے. ٹھیک ہے، آپ ان کے سامنے نہ کریں فی الوقت تو ان کے سامنے بات رکھیں اور بات شروع کریں عقائد سے، عقید توحید سے شروع کریں، اور کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا مجلس 100 دیکھیں، اس میں جو چند بڑی بڑی فاسٹ چیزیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کریں. لیکن اس کے لیے کوئی ٹائم فریم رکھیں کہ 2 مہینے 3 مہینے میں نے اس کے اوپر ایفرٹ پٹ کرنی ہے. تو اس کا میں نے بڑا آسان طریقہ بتایا. میں ہر پبلک سیشن کے اینڈ پہ کہتا ہوں کہ جس دوست سے آپ کو محبت ہے، رشتہ دار سے محبت ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جنت میں جانے میں کامیاب ہو جائے قرآن و سنت پہ چل کے، تو اسے کہیں کہ بھائی مجھے صرف تمہارے 50 منٹ چاہیے گھڑی دیکھ کے. ان 50 منٹوں میں تم نے اور کوئی کام نہیں کرنا. موبائل فون بھی ایئر فلائٹ موڈ میں لگا کے اپنے پاس رکھیں. کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا، اس کے پہلے 50 منٹ اسے کہ تسلی سے دیکھو. اب بتاؤ اس میں کون سی بات غلط ہے؟ کوئی نہیں جرت کرے گا غلط کہنے کی. تو اسے کہ اگر یہ صحیح ہے تو پھر ہم لوگ تو غلط ہیں. یہ نہ کہیں کہ تم لوگ غلط ہو، تو پھر ہم لوگ تو غلط ہیں، ہمیں تو کوئی فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، حکمت کے تحت ابھی وقتی طور پہ آپ دعوت کو لے کے چلیں، لیکن زیادہ عرصہ نہیں. بعض اوقات بزدلی اور حکمت میں ایک باریک صحیح فرق ہوتا ہے. ٹائم فریم رکھیں، 3 مہینے کا رکھ لیں، 4 مہینے کا، بس اس کے بعد ٹھیک ہے. آپ اپنا تو اپنی آخرت کی تو فکر کریں نا، چھوڑیں لوگ کدھر جاتے ہیں.